امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ جب خلیفہ عبد الملک کے سفیر کی حیثیت سے کیسر روم کے دربار پہنچے تو ان سے مختلف موضوعات پر گفتگو کرنے کے بعد کیسر روم بہت متاثر ہوا۔ اس عیسائی بادشاہ نے مسلمانوں کے سفیر کو ایک وسیع النظر عالم دین، سیاستدان اور امت مسلمہ کا ایک خیر خواہ ترجمان پایا۔ اس پر کیسر روم نے پوچھا، کیا آپ شاہی خاندان سے ہیں؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے مختصر سا جواب دیا، نہیں، میں ایک عام عرب ہوں۔ بہت دنوں کے بعد جب امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ واپس خلیفہ عبد الملک کے پاس جانے لگے تو کیسر روم نے انہیں خلیفہ کے نام چند خطوط دیے اور آخر میں ایک سفید لفافہ دیتے ہوئے کہا کہ جب آپ تمام خطوط پیش کر دیں تو آخری خط یہ دے دیجیے گا۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے جو کچھ سلطنت روم میں دیکھا تھا اسے بحیثیت سفیر زبان بیان کیا اور ایک ایک کر کے کیسر روم کے تمام خطوط بھی خلیفہ عبد الملک کے مطالعے کے لیے پیش کر دیے۔ پھر اس بند لفافے کی باری آئی تو انہوں نے اسے بھی خلیفہ کے سامنے رکھ دیا۔ خلیفہ عبد الملک نے یہ آخری تحریر پڑھی تو کچھ دیر سوچتے رہے، پھر امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کی جانب دیکھا اور کہا، کیا آپ جانتے ہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہے؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے نفی میں جواب دیا۔ خلیفہ عبد الملک نے خط امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں دے دیا، لیجئے، پڑھ لیجئے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ خط خود ان کے بارے میں لکھا تھا۔ مجھے اس قوم پر حیرت ہے جس نے ایسے انسان کو چھوڑ کر ایک دوسرے شخص کو اپنا بادشاہ بنا رکھا ہے۔ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، شاید کیسر روم نے یہ بات اس لیے لکھی ہے کہ انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ بہرحال اس خط کے بارے میں مجھے معلوم ہوتا تو میں اسے لے کر نہ آتا۔ خلیفہ عبد الملک نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ اس خط کے لکھنے کا مقصد سمجھ گئے ہیں؟ امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، نہیں امیر المومنین۔ خلیفہ نے کہا، کیسر نے یہ خط اس لیے لکھا ہے کہ وہ آپ جیسی قابل قدر شخصیت کو ہمارے درمیان نہیں دیکھنا چاہتے اور اس لیے یہ پیرایا اختیار کیا ہے کہ ہم آپ کو ایک خطرہ محسوس کرتے ہوئے ختم کرا دیں۔ یہ بات کیسر روم تک پہنچی تو اس نے کہا، خلیفہ عبد الملک نے ٹھیک سمجھا، میرا یہی مقصد تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ یہ مقصد پورا نہیں ہوا، کیونکہ یہ علم و دانش اور صلاحیتوں کی قدردانی کا دور تھا، انہیں خاک میں ملانے کا دور نہ تھا۔